اصل میں ہم جو یہ لیکچر سن رہے ہیں نا، سحر زدہ، جن زدہ، جادو زدہ، یہ سننے کے بعد ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہر کو یہی لگتا ہے کہ ہم پہ اثرات ہیں، جنات ہیں، ہم پہ نظر لگ گئی ہے. ہمیں وہم میں نہ پڑیے گا، اللہ پہ توکل رکھے، اللہ پہ بھروسہ رکھے. اور ضروری نہیں کہ جب سحر زدہ ہو ہی جائے تو انسان وہ اذکار اور دعائیں پڑھے. صبح شام ویسے بھی اپنی دعائوں میں یہ چیزیں شامل رکھیں. حفاظت کی دعائیں پڑھتے نہیں، مضبوط قلعہ ہے. آپ جس دن نہیں پڑھتی سمجھ لیں آپ قلعے سے باہر آ گئی. جب آپ قلعے سے باہر آ گئی تو کسی وقت بھی کوئی بھی حملہ کر سکتی ہے کوئی چیز. لیکن وہم میں نہیں پڑھنا. وہم پہ پڑ جائے تو پھر ویسے انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ لگتا ہے جڑ گیا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو بیماری سنتے کہتے یہ تو ہمیں بھی ہے، یہ تو ہمیں بھی فیل ہوتا ہے. تو اس چیزوں سے بچنا ہے. ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پچھلا ہمارا لیکچر تھا کہ چاہے وہ جسمانی بیماری ہے چاہے روحانی ہے، دونوں کا علاج شہد سے. آپ میڈیکلی بھی جو میڈیسن ہے وہ بھی ضرور کھائیں گے، اس کے ساتھ یہ ہے. اور پھر کلونجی. آج ہم دیکھتے ہیں بذریعہ زیتون. زیتون کا درخت ایک مبارک درخت ہے. اس کا پھل بھی برکت سے بھرپور ہے. کئی مقامات پر قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا. ارشاد ربانی ہے سورۃ 3 میں، والتین والزیتون وطور سینین. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم. دوسرے مقام پہ سورۃ عباسہ میں 27 سے لے کے 32 آیت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس میں اناج اگایا، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ پھل اور چارہ اگایا جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے مفید ہے. قرآن مجید میں سورۃ نحل میں 10 اور 11 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تم پیتے ہو اور اس سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجوریں اور انگور اگاتا ہے. اس میں بہت سے آپ کو قرآن کی آیات ایسی ملتی ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، پہلی نمبر آیت ہے، مسجد احرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. یہ بات تجربے سے ثابت ہے اور اسے استعمال کرنے سے بھی ثابت ہوا ہے. اور پڑھائی دم وغیرہ میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہترین تیل ہے. یہ تو زیتون کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک کے بیانات ہیں. اب ہم سنت کے حوالے سے بھی اس کی فضیلت سنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ، اس کو بطور تیل استعمال کرو، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. اور بقی اور ابن باجہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا سالن بناؤ اور اسے بطور تیل استعمال کرو، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. اور اسی طرح بہت سے راویوں نے، ابن جوزی نے، ابو نعیم نے، ابن سینا نے، ابن سنی نے اپنی اپنی سندوں سے بیان کیا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں زیتون کا تیل لازم پکڑو اور اسے کھاؤ اور بطور تیل استعمال کرو، بے شک یہ بواسیر کے لیے مفید ہے. تیل استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کھانے کا تیل اور لگانے کا تیل بالکل الگ ہے. زیتون کا تیل جو کھایا جاتا ہے وہ ایکسٹرا ورجن کے نام سے ہوتا ہے. آپ صرف زیتون کا تیل لے کے اس کو کوکنگ میں نہ شروع کر دیں یا اس کے پراٹھے بنا کے نہ کھانے شروع کر دیں. ایکسٹرا ورجن کے نام سے تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے. اور جو معدے کے پرابلم میں ہیں جن سے قبض ہو جاتی ہے بچوں کو، بڑوں کو، یا بواسیر کا عمل، تو دودھ، 1 کپ دودھ میں بھی گرم دودھ میں اس کو ڈال کے روز رات کو پیا جائے تو دیکھیے بہت مفید عمل ہوتا ہے. اس کے پینے سے اس طرح کی پرابلم سے انسان نکل آتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زیتون بطور تیل استعمال کرے گا شیطان اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، یہ مبارک درخت سے ہے. زیتون کے تیل کے فائدے جو بتاتے ہیں، زیتون کا تیل گرم تر ہے،
پہلی مرتبہ استعمال کرنے سے گرمی کرتا ہے، تاہم اعتدال سے استعمال کرے تو تر رہتا ہے، بہت زیادہ نہیں یوز کرنا۔ لو لگنے سے بچاتا ہے اور پیٹ نرم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے نکالتا ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آنے دیتا، مسوڑے مضبوط کرتا ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے بال اور اعضاء طاقتور رہتے ہیں اور اس کا پینا لو لگنے سے مفید ہے۔ جتنے بھی روغنیات ہیں سب معدہ کمزور کرتے ہیں، مگر زیتون کا روغن معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجنب، پھیپھڑوں کے امراض، دمہ، خناق، ٹی بی اور نمونیا وغیرہ کے لیے ورس بوٹی اور زیتون دونوں بطور علاج استعمال کرنے کے لیے فرمایا۔ آب زمزم اور آسمانی پانی کے ذریعے سے علاج۔ آب زمزم روئے زمین پر بہترین پانی ہے، یہ تمام پانیوں سے افضل، اشرف اور بلند مرتبہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں ثابت حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ 30 شب و روز کعبہ کے پردوں میں ٹھہرے رہے تھے اور کوئی کھانا بھی نہ کھایا تھا اور صرف آب زمزم ہی نوش کرتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے شک یہ آب زمزم ایک خوراک ہے۔ بقی بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، اس میں پوری خوراک ہے، بیماریوں کی شفا ہے، اور روئے زمین پر بدترین پانی وہ ہے جو وادی بروحات یعنی حضر الموت کے باقی ماندہ علاقوں میں ہے۔ اس میں مکڑی کے جھنڈ کی مانند کیڑے مکوڑے ہیں، صبح شام اچھلتا ہے مگر اس میں نمی نہیں۔ اس کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں میں نے اور میرے علاوہ لوگوں نے آب زمزم سے بہت سے معاملات میں شفا طلبی کے لیے تجربہ کیا، بہت سے امراض کا اس کے ذریعے سے علاج کیا تو اللہ کے حکم سے شفا پائی۔ باقی رہا آسمانی پانی تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، سورہ کاف میں آیت نمبر 9 میں، اور اتارا ہم نے آسمان سے مبارک پانی۔ تو یہ دونوں چیزوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح غسل، صفائی ستھرائی کے ذریعے سے بھی علاج کریں، اس چیز کی دعوت و نبی کی سنت بھی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس سے ثابت ہیں۔ آپ کا فرمان ہے ہر مسلمان پر اللہ نے اپنا یہ حق رکھا کہ ہر 7 دن میں نہائے، اگر خوشبو ہو تو وہ بھی استعمال کریں۔ آپ روز بھی نہا سکتے ہیں، اگر آپ کو وقت صحت اجازت دیتی ہے تو روزانہ نہائیں۔ بچوں کو بھی بچپن سے عادت ڈالیں، لیکن پھر ایک عمر کا تقاضا، بیماری کا تقاضا، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں تو کم از کم 7 دن کے بعد ضرور نہانا چاہیے، اور خوشبو کا بھی استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے مجھے عورتیں اور خوشبو زیادہ پیاری ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے جس پر خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے رد نہ کرے، بے شک یہ اچھی مہک ہے اور اٹھانے میں ہلکی ہے۔ سنن ابو داؤد اور نسائی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے، نہ یہ اٹھانے میں ہلکی ہے اور عمدہ مہک والی ہے۔ خوشبو کے روحانی اور جسمانی بہت سے فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے ذریعے سے حفظان صحت کا اصول اپناتے تھے۔ اچھی خوشبو روح کی غذا ہے اور روح قوا کی سواری ہے، یعنی روح کو قوت دیتی ہے اور قوت میں خوشبو سے اضافہ ہوتا ہے، اور دماغ، دل اور تمام باطنی اعضاء خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے، سانس اس سے فرحت محسوس کرتی ہے۔ یہ روح کے لیے مناسب ترین اور موافق ترین ہے۔ خوشبو اور پاکیزہ روح کے درمیان بہت ہی قریبی نسبت ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ خوشبو دنیا کی محبوب ترین متاع میں سے ایک تھی۔ یاد رکھیے عورتیں وہ خوشبو نہ لگائیں جس کی خوشبو بعد دوسروں تک پہنچے، لیکن مرد ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں خوشبو میں ایک اور خصوصیت ہے کہ فرشتے اس سے محبت رکھتے ہیں اور شیطان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ شیطان کے ہاں محبوب ترین چیز مکروہ بدبودار ہوا ہے، پس پاکیزہ روحیں عمدہ خوشبو ہی پسند کرتی ہیں، اور خبیث ارواح
خبیث اور بدبودار ہوا کو پسند کرتی ہیں. گویا ہر روح اپنے ہم جنس کی جانب بھی مائل ہوتی ہے، جیسے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اگرچہ یہ اصول مردوں اور عورتوں کے درمیان ہے، تاہم اس آیت کا عموم اعمال اور اقوال، اشیاء خرد و نوش اور ملبوسات اور خوشبوؤں پہ بھی آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے اور بدبو آپ پر بہت گرا گزرتی تھی. ابن قیم فرماتے ہیں اچھی خوشبو روح کی غذا ہے، اور روح کوا کی سواری ہے، اور کوا خوشبو کے ذریعے سے بڑھتے اور دگنے ہوتے ہیں، اور یہ خوشبو کے ذریعے سے بھی اس طرح ترقی کرتے ہیں جس طرح غذا، مشروبات، آرام، مسرت، دوستوں سے ملاقات کر کے یہ پسندیدہ معاملات کے پیش آنے سے ترقی کرتے ہیں. ابن قیم مزید فرماتے ہیں خوشبو کی حفظان صحت میں اور بہت سے آلام اور مصائب کے دور کرنے میں گہری تاثیر ہے. حفظان صحت اور بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے خوشبو کا استعمال بہت مؤثر ہے، اور اس کا تعلق علاج کے طبی اسباب سے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدن کو تقویت دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا بغیر اور غسل کثرت سے کرنا، یعنی جتنا اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور سوتی لباس پہننا. خوشبو کی اقسام بہت سی ہیں، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوشبو وہ عود ہے، جسے اگربتی بھی ہم کہتے ہیں، لیکن عود کی بنی ہوئی اگربتی ہو تو اس کا استعمال کیا جائے، گھر میں لگائی جائے. ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ وہ لازماً گھر میں اگربتی لگاتے تھے، اب تو اس کا رواج ہی نہیں رہا. بچوں کو ان کی خوشبو ہی پسند نہیں آتی، کیونکہ شیاطین نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. تو عود جلایا جائے، عود مل جاتا ہے، آپ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں، تو یہ چیز استعمال کی جائے. امام مسلم اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خالص اگربتی عود جلاتے تھے اور اس میں کوئی چیز مخلوط نہ کرتے تھے، البتہ کچھ کافور ملا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی اگربتی جلاتے تھے. تو عود جو ہوتا ہے وہ جلایا کرے. ہماری بعض یہاں مسجدیں ہیں، ان میں ماشاءاللہ عود کی خوشبو لگائی جاتی ہے، بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے. اور گھر میں بھی آپ کو عود مل جاتا ہے، ایک ایسا سسٹم بھی مل جاتا ہے جس میں ہلکا سا اس کو ڈال کے ہلکی سا جلا کے سائڈ پہ رکھیں تو پورے گھر میں خوشبو بھی آتی ہے، اور اس سے علاج بھی ہوتا ہے، جادو کا بھی، جن کا بھی، سحر کا بھی، نظر بد کا بھی، اس کا علاج بھی اس سے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.